اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین اور ویورز، بعرض سلام و ادب آپ کی خدمت میں پروگرام اخلاق اسلامی در آئینہ کربلا لے کر کے حاضر خدمت ہیں. یہ 40 سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں اور نصرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آمادہ ہونے کے ایام ہیں، کربلا کے ایام ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کے ایام ہیں، مظلوم کا ساتھ دینے کے ایام ہیں. اور خاص طور سے 40 کے ایام میں جو افراد مشی کرتے ہیں نجف سے لے کر کربلا تک، جو 80 یا 85 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے، یہ جو فاصلہ طے کیا جاتا ہے پیدل چلنا ہے، جس کے جہاں اور مقاصد ہیں وہاں ایک مقصد اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا بھی ہے، تاکہ جب ہمارے زمانے کے امام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء کا ظہور ہو تو ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اپنے آپ کو شریک قرار دیں. اور اسی طرح جو افراد کربلا جاتے ہیں یا جو گئے ہیں، خداوند متعال جو جا چکے ہیں ان کی اس شرف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو یہ سعادت حاصل نہیں کر سکے ہیں خداوند متعال آئندہ آنے والے سالوں میں ان کو یہ سعادت نصیب فرمائے. تو جو افراد کربلا جاتے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کربلا جائیں تو یہ مت سوچ کے جائیے گا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں یا عراق جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اگر ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جب جنت کے سردار ہیں تو سردار جنت ہی میں رہتے ہیں، جنت سے باہر نہیں رہتے. ایسا نہیں ہے کہ سردار خود باہر رہیں اور وہ جنتی عام جنتی جو ہیں وہ جنت میں رہیں، ایسا نہیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں یا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں، خداوند متعال نے اسی جگہ کو جنت کا درجہ دے دیا ہے. یقیناً زیارت امام حسین علیہ السلام کے بے پناہ فضائل ہیں اور بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ یہاں تک کہا جائے کہ ہر شب جمعہ کو انبیاء کرام علیہ السلام بھی، ان کی ارواح بھی آتی ہیں اور سید الشہداء کو سلام پیش کرتی ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول آپ فرماتے ہیں وقال الصادق علیہ السلام اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جعل فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین، کہ جب اللہ پروردگار عالم کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. جو افراد کربلا سے مشرف ہوئے ہیں یقیناً وہ مورد خیر الہی واقع ہوئے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ لما سیق اہل الجنت الی الجنہ، کہ جب اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یا دوسرے متن کے مطابق اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اذن منادن ینادی، ایک ندا دینے والا ندا لگائے گا، اور وہ ندا کیا ہے؟ این الزوار قبر
حسین ابن علی کہ کہاں ہیں وہ زائرین، کہاں ہے وہ زائر جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کر چکے ہیں. فیکون اناس کثیر، تو بہت ساری تعداد میں لوگ جواب دیں گے کہ ہم زائر سید الشہداء ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس محشر میں سے جسے چاہیں اپنے ساتھ لے جائیے، شفاعت کیجئے اور جنت میں لے جائیے. ایک اور مقام فرمایا جو افراد سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ابھی گھر سے نہیں نکلتے، وہاں پہنچنا تو بات کی بات ہے، پہلے جب اپنی گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات 400 سے لے کر 700 کے درمیان مختلف با اختلاف روایات تعداد ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات خلق کرتا ہے جو اس زائر کے محافظ رہتے ہیں، کہ جو با حفاظت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تک پہنچاتے ہیں اور زیارت کے بعد دوبارہ اسے اپنے گھر تک لوٹاتے ہیں. اور جب یہ شخص گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے ایک آواز دی جاتی ہے کہ استودعک اللہ، کہ ہم نے تمہاری حفاظت کی، بحفاظت لے گئے، بحفاظت لے آئے، اب تمہیں ہم نے اللہ کی سپرد کر دیا ہے. اور یہی زیارت کی معنویت ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کر کے جب کہتا ہے لبیک یا حسین، تو یہ لبیک یا حسین صرف اگر زبان سے ہے تو اس کا اثر انسان کی روح پر نہیں ہوگا، اس کا اثر انسان کے اعمال پر نہیں ہوگا، اس کا اثر انسان کے اخلاق پر نہیں ہوگا. ہاں اگر لبیک یا حسین کہا ہے اور لبیک یا حسین کو ہم نے دل و جان سے کہا ہے، جسم اور روح سے کہا ہے، یقیناً اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. انسان پورا سال اس کے اندر ایک جذبہ رہتا ہے، اس کے اندر ایک اطاعت کی شمع روشن رہتی ہے. جب بھی گناہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، یقیناً جب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی وہ پکچر اس کی نظروں کے سامنے آتی ہے، یقیناً وہ اسے برائی سے روکتی ہے اور اس کے دل میں یہ آواز پیدا ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے گیا تھا، مشی کی تھی اور وہاں زیارت عتبات سے مستفیض ہوا ہوں، اور اس کے بعد کہیں یہ نہ ہو سید الشہداء کی آواز آئے جب میں کسی گناہ کا ارتکاب کروں کہ فرمائیں کہ اے شخص تو جو میرا زائر تھا، کیا میں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو اس لیے میں نے قربان کیا تھا کہ تو گناہ کرے؟ میں نے علی اصغر کی شہادت اس لیے پیش کی تھی کہ تو گناہ کرے؟ نہیں، ہمارا نمونہ اہل بیت والے ہیں، ہمارا نمونہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ اہل بیت اطہار اس مشکل گھڑی میں بھی انہوں نے اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. اور یہاں ایک روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی. وقال الباقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اوحی اللہ تعالی الی آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی اور یہ کہا یا آدم انی اجمع لک الخیر کلہ فی 4 کلمات، اے آدم میں نے تمام کی تمام خیر کو 4 کلمات میں جمع کر دیا ہے، 4 چیزوں میں جمع کر دیا ہے. وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ واحدۃ منہن لی، ان میں سے ایک مجھ اللہ کے لیے خاص ہے، وواحدۃ لک، اور ان میں سے ایک آپ کے لیے خاص ہے، وواحدۃ فیما بینی و بینک، اور ان میں سے ایک میرے اور آپ کے درمیان ہے، وواحدۃ فیما بینک و بین الناس، اور ان میں سے ایک کلمہ خیر کیا ہے کہ جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان کے لیے ہے. فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدُنِي وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، کہ پہلا جو مجھ اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ کیا ہے کہ مجھ اللہ ہی کو معبود مانا جائے، مجھ اللہ ہی کو مسجود مانا جائے، میں اللہ ہی لائق سجدہ ہوں، میں اللہ ہی لائق عبادت ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی شریک قرار نہ دیا جائے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے جو یہ خیر کا پہلا کلمہ. اور دوسرا وَأَمَّا الَّتِي لَكَ، اور وہ جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے، فَأُجَازِيكَ بِعَمَلِكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اور دوسرا جو آپ کے ساتھ خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نیک عمل انجام دیجئے اور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کیا جائے گا، نیک عمل کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا.
وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اور آپ کے اور میرے درمیان جو کلمہ خاص ہے وہ کیا ہے؟ فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، کہ اے آدم علیہ السلام آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ دعا کیجئے، یعنی دعا کرنا آپ کا کام ہے، اور اسے اجابت یعنی قبولیت کی منزل تک لے جانا، قبول کرنا، وہ مجھ اللہ کا کام ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، اور وہ چیز جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان ہے، فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، کہ آپ لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کیجئے جسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو گویا یہ 4 کلمات جن میں اللہ پروردگار عالم نے تمام کی تمام خیر کو جمع کر دیا ہے۔ جو افراد زیارت اربعین کو جاتے ہیں، یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس فرمان ذیشان کے مطابق مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھے، اور جو افراد وہاں جا کر زیارت کر بھی رہے ہیں اور زیارت پڑھ بھی رہے ہیں، یقیناً دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، وہ مقام اور اس کا فائدہ اور اس کا اثر یقیناً وہ 2 برابر ہے۔ تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں جب آدمی کربلا جاتا ہے تو یہ چاروں چیزیں اسے میسر آتی ہیں کہ وہاں زیارت سید الشہداء کر رہا ہے، لیکن عبادت پروردگار بھی خشوع و خضوع سے کر رہا ہے۔ عبادت پروردگار کی ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، یعنی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھنا امیر المومنین کے چہرے کی طرف ہے، اور عبادت اللہ پروردگار عالم کی ہو رہی ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ عبادت خالص کس کی ہے، معبود کون ہے، مسجود کون ہے، جن کے لیے اللہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا۔ جب وہ جس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو وہی لائق عبادت ہے، وہی لائق سجدہ ہے۔ یہاں سید الشہداء کی زیارت ہوتی ہے اور عبادت پروردگار کی ہے، اور اسی لیے اگر نماز کے مبطلات نماز میں سے ایک چیز ہے، اگر کوئی شخص دوران نماز اگر دنیاوی چیز کے لیے گریہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر وہ شخص دوران نماز سید الشہداء کی مصیبت کو یاد کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی نماز باطل نہیں ہے، بلکہ وہ اسے اور بلندی اور مقام عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب افراد حرم سید الشہداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، حرم امیر المؤمنین میں نماز پڑھ رہے ہیں، سامرہ میں، کاظمین میں، جہاں مقدس مقام، وہاں جب نماز پڑھ رہے ہیں، یقیناً اس میں ایک دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، مظلومیت سید الشہداء یاد آتی ہے۔ ظاہر ہے جو زائر وہاں گئے تلِ زینبیہ کو دیکھے گا، خیام کو دیکھے گا، کہاں خیام نصب تھے، فرات ہے، حضرت ابوالفضل عباس کا جو کف ید ہے، دایاں بازو کہاں ہے، بایاں بازو کہاں ہے، جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ایسی کیفیت میں عبادت پروردگار میں اور کمال آتا ہے، چونکہ یہ توحید سکھائی ہی سید الشہداء نے اپنے کن جملات میں ہیں۔ آپ کے جملے ہیں مناجات کے، فرماتے ہیں، الہی ماذا فقد من وجدک و الہی ماذا وجد من فقدک، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، یعنی جس نے تجھے پا لیا اس نے کائنات کی ہر چیز کو پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، یعنی جس نے، اے پروردگار عالم، جس نے تجھے کھو دیا، اگر سب کچھ دنیا کا ہوتے ہوئے بھی وہ کہے میرے پاس کچھ ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چونکہ تیری ذات نہیں ہے اس کے پاس۔ تو عبادت بھی پروردگار کی، وہاں کسی کو شریک قرار نہیں دیا جا رہا، اور یہ جو توسل کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 64 جسے ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ابھی اس کی معروضات، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ توسل کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر وہ ہستیاں کہ جو جیسے امیر المؤمنین جو نفس رسول ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو کہ
اہل بیت کا مرکز ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل یہ عین عبادت ہے۔ اور دوسری چیز کہ عمل کیا جائے تو اس کی جزا ملے گی، تو یقیناً جو سید الشہداء کی زیارت کو جاتا ہے بہترین عمل ہے اور بہترین جزا۔ یہاں تک جو شخص خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہے، وقال الامام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں السجود علی تربت الحسین یتم الصلاة ان کانت ناقصۃ۔ خاک کربلا پر سجدہ کرنا، ظاہر ہے یقیناً ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، جب نماز پڑھتے ہیں نماز میں خیالات دوسری طرف جاتے ہیں، کوشش یہی ہونی چاہیے جیسا کہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو اس کی نظریں قدموں کی طرف ہوں، اور جب کھڑا رہے تو اس کی نگاہیں سجدے کی طرف ہوں۔ یہ فوکس کیوں کیا جاتا ہے کہ تاکہ انسان مینٹلی، ذہنی اور روحی اعتبار سے اپنی فکر کو ایک تمرکز میں لا سکے، تاکہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف ذہن منتقل نہ ہو۔ اور اگر منتقل ہوتا ہے، ہماری نماز میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کوئی نقص رہ جاتا ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں السجود علی تربت الحسین، جو شخص تربت حسین پر سجدہ کرتا ہے، اس تربت کا کمال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو وہ اس نماز کی کمی بیشی کو پورا کر دیتی ہے۔ یقیناً سید الشہداء کی زیارت اور توسل کا بے پناہ ثواب ہے۔ اور پھر جو چیز آپ کی اور میرے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے علیک بالدعاء، آپ دعا کیجئے اور اجابت میرا کام ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہادت کربلا کے نتیجے میں اللہ پروردگار عالم نے جو ہمارے جد سید الشہداء کو 3 انعام عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک انعام کیا ہے؟ وَجَعَلَ الْإِجَابَةَ تَحْتَ قُبَّةِ الْحُسَيْن، کہ جو شخص قبہ حسینی کے نیچے جا کر اپنی دعا کرتا ہے، یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اور وہاں آپ نے دیکھ لیا کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا موجود ہونا، کسی شخص کو کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ ہر شخص جو چیز خود پسند کرتا ہے اس کو دوسروں کے لیے پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نادار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کسی کے مالی حالات اتنے اس چیز کے متقاضی نہیں ہیں، پھر بھی جو اپنے لیے، ظاہر ہے ہر آدمی اپنے کھانے پینے میں دیکھتا ہے کہ بہتر سے بہتر چیز جو اس کی صحت کے لیے اچھی ہے، جو اس کی مزاج کے لیے اچھی ہے، جو اس کی طبیعت کے لیے اچھی ہے، وہ اس کو اختیار کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ تو یہاں تک کہ 40 سید الشہداء میں لوگ ایک ایک زائر کی منت سماجت کر کے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے پلیز آپ ہمارے گھر سے ایک لقمہ لے لیجئے، ایک کپ چائے کا پی لیجئے، ایک کپ کافی کا پی لیجئے۔ اور یقیناً وہاں دنیا کا ہر قسم کا کھانا موجود ہے، اور جو لوگ میں بھی گھر میں اسے نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن وہاں سب کچھ ملتا ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ جو سبیل لگانے والے، جو اہتمام کرنے والے ہیں، وہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو گویا سید الشہداء کی زیارت پر جائیں تو یہ چاروں چیزیں، تمام کی تمام خیر اس مقام پر جمع ہو جاتی ہے، یقیناً اس کا ثواب اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ توسل جو ہم کرتے ہیں بارگاہ معصومین میں، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ، اپنے حبیب کو خطاب فرماتا ہے پروردگار عالم، اگر یہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کریں، ظلم کرنے کے بعد یعنی اگر یہ گناہ کر لیں، گناہ کرنے کے بعد جاؤک، اگر آپ کے پاس یہ جاؤک آپ کے پاس آتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پہلی تو بات یہ کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ خود اپنے لیے دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب کمن لا ذنب لہ، اور جو شخص توبہ کرنے والا ہے گویا وہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پہلے خود اپنا گناہ کی توبہ کریں۔ واستغفر لهم الرسول، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں گے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور یہ پاتے ہیں۔ اب یہ آیہ مجیدہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ جاؤکا
جاؤ جمع کا صیغہ ہے کہ وہ آئیں کا آپ کے پاس، مخاطب کی ضمیر ہے، تو گویا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنانا، یہ بارگاہ الہی میں اثر رکھتا ہے، اور یہ عمل شرک نہیں ہے، یہ عمل بدعت نہیں ہے، بلکہ اس آیہ مجیدہ کی روح سے اللہ کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور بہت سارے علماء اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینا اور توسل کرنا، یہ اسی حکم کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ سے توسل کیا جائے۔ اب یہی آیہ مجیدہ بتاتی ہے کہ ہمیں بارگاہ رسالت میں جانا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو خاص طور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی کہ اگر آپ وہاں توسل کرتے ہیں، اگر آپ زری کو چوم لیتے ہیں، اگر آپ زری کو مس کر کے اپنے چہرے اور صورت پر اگر لگا لیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی روکا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، جبکہ قرآن کی آیت صریح بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اپنے گناہگار بندوں کو بھیج رہا ہے دروازہ رسالت پر۔ ہاں، اگر یہ بات واضح ہو جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہو جائے، تو باقی اہل بیت اطہار کا بھی ثابت ہے۔ اور یہ لوگ کیوں کہتے ہیں شرک اور بدعت ہے؟ اس لیے کہ یہاں نقل کفر نباشت بہت سارے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف آپ کی حیات طیبہ سے تھا، آپ کی شہادت کے بعد وہ آیتیں ساقط ہو چکی ہیں، وہ آیتیں رک چکی ہیں، جبکہ یہ سراسر قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مکتب تشیع کے مطابق قرآن مجید قیامت تک کی کتاب ہے، حتیٰ حوض کوثر پر جائے گی، پہنچے گی، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں، میرے اہل بیت اطہار اور قرآن یہ حوض کوثر پر ایک ساتھ میں جمع ہوں گے۔ جب یہ حوض کوثر تک کی کتاب ہے، قیامت تک کی کتاب ہے، تو پھر یہ کہنا کہ فلاں آیت یہاں رک گئی ہے آپ کی شہادت کے بعد، یہ سراسر غلط ہے۔ جیسے مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں جیسے رحمت للعالمین تھے، ویسے ہی اپنی شہادت کے بعد بھی رحمت للعالمین ہے۔ جیسے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں، ظاہری زندگی میں فیضان الہی کا ذریعہ تھے، وسیلہ تھے، رحمات و برکات الہیہ کے نزول کا ذریعہ تھے، ویسے ہی اپنی شہادت کے بعد بھی ویسے ہی فیضان الہی کا ذریعہ ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور سرور کائنات کی شہادت کے بعد اب وہاں ان سے توسل کرنا یہ درست نہیں، جبکہ مکتب تشیع اس بات کی اس کو اچھا نہیں سمجھتا اور اس کی نفی کرتا ہے۔ مکتب تشیع تو توسل کا قائل ہے، اور کہاں سے یہ دلیلیں ملتی ہیں؟ یہ قرآن مجید کی یہی آیت، اور یہیں پر بتایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ یزید نے توبہ کر لی تھی، توبہ طائب ہو چکا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فاعلیت اور ایک ہے قابلیت۔ اچھا، کہتے کیا ہیں؟ ان کی لاجک سنیے کہ کیوں یزید جنت میں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی۔ اچھا، اگر کہا جائے نہیں، اس نے فرزند پیغمبر کو قتل کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیت کی روح سے کہ جو شخص ان الذین یؤذون اللہ ورسول، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر لعنت کر رہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کی اور آخرت میں جنت میں بھیج دے گا، نہیں، اس سے بڑھ کر اور اذیت کیسے دی جا سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ ایک بات، اور پھر کہتے ہیں نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ یزید کو جنت میں لے جائے، جنت میں بھیج دے؟ دیکھیں، یہ سوال ہی بے موقع، بے جا سوال ہے، بے محل سوال ہے۔ کیوں؟ اچھا، یہی ہوتی ہے بلیک میلنگ، اور وہ کیا؟ نہیں، اس طرف لگا دیں،
اگر آپ کہتے ہیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھیج سکتا یزید کو، وہ کہیں گے پھر آپ نے، قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر یزید کو کیوں نہیں بھیج سکتا؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ کام کر سکتا ہے، لیکن یزید میں بھی جنت میں جانے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ سید الشہداء کو قتل کر کے، اہل بیت اطہار کو توہین کر کے وہ جنت میں جانے کی قابلیت کو کھو چکا ہے۔ جیسا کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تھے اور وہاں عبداللہ ابن عمر نے ان سے ملاقات کی، لوگ ملنے آ رہے تھے اور وہ بھی آئے، اور جب وہ سید الشہداء جب پہنچے تو وہ مکے کو ترک کر کے واپس مدینے جا رہے تھے، اور انہوں نے مشورہ دیا، کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ سید الشہداء نے جو جواب دیا، ان جوابوں میں سے 3 جوابوں میں سے ایک جواب یہ تھا، اے عبداللہ ابن عمر، بنی اسرائیل کے لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ بنی اسرائیل کے لوگ 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے صبح، اور قتل کرنے کے بعد بلا خوف اپنی نارمل لائف گزارتے ہوئے بازار میں چلے جاتے تھے شاپنگ کرنے، مارکیٹ میں جاتے تھے خرید و فروش کے لیے، اور ان کو قطعاً کوئی یہ احساس بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا، 1 نہیں 2 نہیں 70، یہاں تک کہ بعض اوقات 70 سے بھی زائد کی تعداد ہے، چونکہ لفظ 70 تو کثیر تعداد پر دلالت کرتا ہے۔ وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، جرم سمجھتے ہی نہیں تھے، اور معمول کی کارروائی کے لیے بازار چلے جاتے تھے خرید و فروشت کے لیے، یعنی ان کے کان تک جوں بھی نہیں رہیں گی کہ انہوں نے کوئی جرم کیا، ان کے لیے اندر گلٹی فیل ہو، ان کو ایک احساس ہو کہ نہیں ہم نے غلط کام کیا ہے، نہیں، ان کو اتنا بھی احساس تک نہ ہوتا تھا۔ تو گویا یہاں یزید سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے اور اہل بیت اطہار کو اذیت دے کے، خانہ کعبے کی توہین کر کے، خانہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی کی توہین کر کے، اور اس سے بڑھ کر اگر آپ کہیں کہ اصحاب کی توہین کر کے، صحابیات کی توہین کر کے، جو آج کل بہت زیادہ اس چیز پر اگر زور دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کام کر کے وہ اپنی اہلیت کو کھو چکا ہے، اپنی قابلیت کو کھو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قادر مطلق ہے، لیکن اب اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جائے۔ جیسا کہ آپ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک بڑا جگ ہے، پانی ہے اس کے اندر، اور آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا ہو جگ، گلاس ہو، آپ پانی سارے کا سارا اس جگ میں گلاس میں اونڈیلنا چاہیں، نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو سمانے کی صلاحیت نہیں۔ کیا ڈالنے والے کی قدرت میں کوئی شک ہے؟ نہیں، اس کی شک میں نہیں ہے، قدرت میں شک نہیں ہے، لیکن اس میں قابلیت، صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے اس نے اپنی تمام تر قابلیت کو رد کر دیا ہے، تمام قابلیت کو کھو بیٹھا ہے، لہٰذا اب وہ جنت میں کسی صورت بھی جا نہیں سکتا۔ اگر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جوانان جنت کے سردار ہیں سید الشہداء، تو یا کس منہ سے جائے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ قطعاً کسی صورت میں اس نے ایسا جرم کیا ہے جو نہ قابل عفو ہے اور نہ قابل بخشش ہے، بھلے وہ روضہ رسول پر جا کر بھی دعا کرے، کیسے جائے گا؟ رسول خدا کو کیسے وسیلہ بنائے گا جبکہ ان کی آل کو اس نے اذیت دی ہے؟ آئیے اسی آیہ مجیدہ کی روح سے، یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو مردوں سے نہ مدد مانگنی چاہیے، نہ حاجت مانگنی چاہیے، نہ ان کے پاس جانا چاہیے، اور پھر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سید الشہداء بقول ان کے کہ سید الشہداء راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں، تو جو راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے تو وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے۔ اور ایک اور آیت کے مطابق جو راہ خدا میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، آپ کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوال کیا جاتا ہے کہ سید الشہداء کی گردن پہ جب چھری چل گئی، گردن تو کٹ گئی، جدا تو ہو گئے، اب کیسے
زندہ ہیں، تو کم از کم بہرحال شہید کے لیے سارے متفق ہیں کہ شہید مردہ نہیں ہوتا۔ جب ایک عام شہید کے لیے لوگ متفق ہیں کہ مردہ نہیں ہوتا، ہر ایک کی ڈیفینیشن ہر مسلک کی مقصد کی الگ ہے، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو تمام شہداء کے بھی سردار ہیں، ان پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہی ہیں۔ اور جب عام شہید کو زندہ سمجھا جاتا ہے تو شہید کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ پھر مردہ کے پاس نہیں جا رہا بلکہ زندہ کے پاس جا رہا ہے۔ اور زیارت کا اثر کیا ہے؟ اب یہاں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اخلاقی اس کے اندر سے کیا سبق حاصل ہوتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ یہ گناہگار آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آئیں تو دو کام کریں، ایک تو وہ خود توبہ کرے اپنے لیے، دوسرا رسول خدا اس کے لیے توبہ کریں۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے پاس نہیں جانا چاہیے، وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے تو وہ خدا تو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر رسول پاک کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہیں یہی آیت بطور جواب کافی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر خود پروردگار عالم گناہگاروں کو آپ کو کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیج رہا ہے؟ حالانکہ خدا تو شہرگ کے زیادہ قریب ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں تو قدموں سے چل کر جانا پڑتا ہے۔ یعنی جو قریب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ خود کہہ رہا ہے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور اس کے پاس جاؤ، چل کر جاؤ۔ فرمایا جو قریب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے تم جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آواز قدرت ہی آئے گی، میں تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، لیکن تم لوگ مجھ سے دور ہو چکے ہو۔ کس وجہ سے دور ہو چکے ہو؟ گناہ کے سبب، گناہ کرنے کے سبب تم مجھ سے دور ہو گئے ہو۔ اب جب میرے قریب آنا چاہتے ہو دوبارہ تو میری رحمت خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب میری رحمت خاص رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جاؤ گے جو کہ رحمت کل ہیں، ان کے پاس میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ گے، وہ دعا کریں گے، تم بھی دعا کرو گے تو تم دوبارہ میرے قریب آ جاؤ گے۔ تو گویا کہ رسول خدا کی بارگاہ میں اللہ جو بھیج رہا ہے وہ دوبارہ اپنے پاس، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو دوری ہو گئی تھی اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا جاؤ اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو پہلے بارگاہ نبوت میں جاؤ، بارگاہ رسالت میں جاؤ، خود بھی توبہ کرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے لیے توبہ کریں گے، اور ان کو وسیلہ بناؤ اور ان کے وسیلے سے دوبارہ میری بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، جب جو شخص آئے گا رسول خدا کی بارگاہ میں وہ کس طرح آئے گا؟ وہ تو گناہگار ہے۔ جب ایک گناہگار سرکار کے پاس آئے گا تو وہ کس طرح آئے گا؟ کہ آیا متکبرانہ انداز میں آئے گا یا شرمندہ ہو کر آئے گا؟ تو یقیناً چونکہ گناہگار ہے، آ رہا ہے بارگاہ نبوت میں، اور یقیناً وہ آئے گا تو شرمندہ ہو کر آئے گا، خاضع ہو کر آئے گا، خاشع ہو کر آئے گا، اس کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، ادب سے آئے گا۔ کیوں جا رہا ہے؟ چونکہ توبہ طلب کرنے جا رہا ہے، تو بلا تشبیہ یہی کہے گا نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اگر خود توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو یہی کرے گا کہ اے اللہ میں گناہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ خود کرے گا دعا، اے اللہ میں گناہگار ہوں، تو حضور کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے۔ یا دونوں جملوں کو الگ الگ دیکھیں تو پہلا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، خود بھی دعا کرے۔ اب ان گناہگاروں کے لیے رسول خدا دعا طلب فرمائیں گے۔ اب آپ اس چیز کو اندازہ لگائیے کہ اگر خود تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے، رسول خدا کن الفاظ میں دعا کریں گے، رسول خدا کن الفاظ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے؟ یہی کہیں گے نا، کیونکہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ گناہگار، رسول خدا دست دعا دراز فرمائیں گے اور یہ کہیں گے اے میرے اللہ، تیرا گناہگار بندہ میرے پاس آیا ہے اور
میں دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو اس گناہگار کی دعا کو قبول فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ گویا رسول خدا یعنی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسری طرف وہ گناہگار بندہ ہے، اور درمیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور درمیان میں وسیلے کا کام کر رہے ہیں۔ اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں، جو درمیان میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی نافرمانی کی ہے اس گناہگار بندے نے، دوسری طرف وہ عبد ہے، وہ گناہگار ہے کہ جو نافرمان ہو چکا ہے، اب آیا ہے بارگاہ نبوت میں، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی اس کی دعاؤں کو، اس کے توبہ اور استغفار کو حضور اللہ تک پہنچا رہے ہیں اپنے وسیلے سے۔ تو ایسی دعا کریں گے، اے میرے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس انداز میں اگر آئے گا بارگاہ الہی میں، رسول خدا کو وسیلہ بنائے گا، رسول خدا درمیان میں ہوں گے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسری طرف یہ گناہگار بندہ ہے، تب یہ اللہ تعالیٰ کو تواب، توبہ کو قبول کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور، اور یہیں سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ یہ آیت تا قیامت ہے، تا صبح قیامت ہے، حوض کوثر تک ہے، جب حضور سرور کائنات بعض افراد نے یہاں بہت ہی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ یہ آیت حضور کی صرف آپ کی حیات طیبہ تک منحصر تھی، محدود تھی، کہ جب آپ موجود تھے تو لوگ آپ کے سامنے آتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، جبکہ نہیں، جیسے یہ آیہ مجیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ کو وسیلہ بنانے کے لیے تھی، دلیل تھی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد بھی، چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور فیضان الہی کا منبع اور ذریعہ ہیں، یقیناً آپ شہادت کے بعد بھی اسی آیت کے ذریعے آپ سے توسل کیا جا سکتا ہے۔ اور جب بارگاہ سید الشہداء میں جاتے ہیں تو وہاں بھی پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق دیتا ہے کہ انسان وہاں پہنچے اور دعا کرے، اور دوسری بات وہاں جا کر پہلے اذن دخول بھی مانگا جاتا ہے۔ تو اذن دخول کس سے مانگا جاتا ہے؟ اذن دخول ان سے مانگا جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں، اور پھر انسان جب اشکوں کے ساتھ جائے، آنسوؤں کے ساتھ جائے، نرم دل کے ساتھ جائے، اور زبان پر اگر توبہ اور استغفار جیسے کلمات جاری ہوں، تو یقیناً انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پائے گا۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو امام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور امام بھی دعا کریں گے اور ہم بھی اپنے لیے دعا کریں گے، یقیناً خداوند عالم ہماری دعاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ مثالیں ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے پورے سفر میں کہیں بھی اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ دشمن نے نازیبہ الفاظ بھی کہے، لیکن اہل بیت اطہار نے جب بھی تعارف پیش کیا بڑے ہی شستہ انداز سے، بڑے ہی فصاحت اور بلاغت کے انداز میں، حتیٰ امام سجاد علیہ السلام ہوں یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، یا بڑے تو دور کی بات ہے کم سن بچے بھی ہوں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے بھی، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سہل ساعدی کی روایت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس سے واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ یہ شام کی یہ کیفیت ہے، یہ تو عید کا دن نہیں ہے، یہاں تو کوئی عید نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں ہمارے حاکم کی فتح ہوئی ہے۔ پھر سہل ساعدی کہتا ہے میں انتظار تھا کہ فلاں، وہ کہتا ہے کہ فلاں اس باب سے وہ آ رہے ہیں جو قتل ہوئے ہیں، ان کے سر نیزے پر بلند ہیں اور پیچھے ان کی اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے۔ یہ کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا، آیا آگے دیکھا جب پورے قافلے کو، تو کہا بڑوں میں تو جرت نہ تھی، البتہ ایک چھوٹی بچی کو میں نے دیکھا، اور پھر میں نے پوچھا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں اور میرے لائق اگر کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ تو وہاں بی بی نے کہا اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا جس شخص کے پاس میرے بابا کے سر والا نیزہ ہے اس سے ذرا پیسے دو، کہو تھوڑے سے آگے چلے جائے، تاکہ وہ تھوڑا سا آگے چلا جائے، جب میرے بابا
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ اس سر کی طرف چلی جائے اور میری پھپھیوں سے لوگوں کی نظریں ہٹ جائیں. یعنی یہاں تک آپ اندازہ لگا لیجئے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں میں بھی کس قدر اخلاقیات ہیں، کس قدر دین فہمی ہے، کس قدر شریعت فہمی ہے، کس قدر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، سیرت کو بلند کرنے میں کتنا انہوں نے کردار ادا کیا. اور امام سجاد فرماتے ہیں ایھا الناس، حتیٰ کہ انہی میں قاتلین بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں ایھا الناس. اور جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی جن الفاظ کا انتخاب کیا، وہ بھی فرمایا یا کوفہ سے متعلق کہ یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر والخجلاء والحیل، اور کہا اے غدارو، اے مکارو، تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چرخہ کاٹنے والی صبح اپنی ڈوری بناتی ہے اور شام کو اسے ادھیڑ دیتی ہے. یعنی تم ہی لوگوں نے میرے بھائی کے لیے بیعت کی صبح اور شام کو بیعت سے پلٹ گئے، عہد و پیمان کو توڑ دیا. یہی تمہاری اخلاقیات ہیں. یعنی اپنے خطبات میں امام سجاد علیہ السلام نے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی اخلاقیات کا درس بھی دیا. اور یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے متعلق جب آپ کوفہ شہر میں وارد ہوئیں، چونکہ جناب زینب کبریٰ نے سلام اللہ علیہا نے کوفہ میں بھی خطبہ ارشاد فرمایا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں بھی. دونوں میں فرق ہے کہ ان دونوں کی موقعیت کے اعتبار سے میں فرق ہے. اور ایک فرق جو ہے وہ نمایاں وہ یہ کہ کوفہ میں جب آپ نے خطبہ دیا تو کوفہ کے سرشناختہ شخصیات میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، چونکہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے زمانے میں آپ وہاں درس تفسیر دیا کرتی تھیں، اور جتنی خواتین آپ کے درس میں آتی تھیں وہ فخر اور مباحات کرتی تھیں کہ ہم زینب بنت علی کی شاگردائیں ہیں، ہمیں علی و بطول کی بیٹی نے پڑھایا ہے. اور اسی بازار میں ایک مرتبہ جب خواتین کو حکم ہوا کہ آپ اپنی گود میں پتھر بھی لائیں اور تاکہ جو مقتولین ہیں ان کے جو اسیران ہیں ان کے اوپر پتھر برسائے جائیں، اور ایک خاتون نے جب ہاتھ میں پتھر اٹھایا تو زینب بنت علی جب اس کے قریب ہوئیں اور اس کو کہا ایتھا الحبیبہ لا تضربینی بالحجر، اے ام حبیبہ اگر اور مارتی ہیں تو وہ ہمیں پہچان نہیں پائی ہیں، کم از کم تم تو نہ مارو. اس لیے جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ کوئی خاتون ہے کہ جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہی ہیں، وہ فوراً متوجہ ہوئیں اور کہا کہ آپ کون؟ کہا میں علی کی بیٹی جس نے آپ کو 6 مہینے تک درس قرآن پڑھایا ہے. اس نے کہا علمتنی القرآن بنات علی ابن ابی طالب، مجھے تو قرآن علی و بطول کی بیٹیوں نے پڑھایا ہے. جب یہ کہا تو جناب زینب بنت علی نے اسے اپنا تعارف کرایا، تو پہچان میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ میری بہن ام کلثوم ہیں، یہ رقیہ ہیں. اس وقت اس کے ہوش کے طوطے اڑ گئے کہ یہاں تو کہا جا رہا تھا کہ یہ باغی ہے، یہ تو اولاد رسول ہیں، یہ تو آل محمد ہیں. اور مجسمہ اخلاق ہیں زینب بنت علی. اور یہیں پر جب آیت اللہ شہید محراب دست غیب کا بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اخلاق و حیا میں جہاں اخلاقی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں کہاں کون کون سی صفات کا کیسے کیسے مظاہرہ کیا، جبکہ اہل بیت اطہار تو مرقع اخلاق ہیں. آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں اپنی کتاب زندگانی زینب سلام اللہ علیہ میں فرماتے ہیں 2 وجہ لکھی ہیں انہوں نے. کہا بی بی کا عمل
عمل بی بی کے عمل سے صاف صاف ظاہر تھا کہ بی بی کا ہر عمل خالصتاً لوجہ اللہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں خلوص کس طرح کہ پہلی بات، خلوص کی دو شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو کم شمار کرے، اور دوسرا اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، اپنے مال کی بھی پرواہ نہ کرے۔ اور کہا کہ انہوں نے اپنے عمل کو کم کیسے شمار کیا کہ امام حسین علیہ السلام کہا کہ اگر میرے پاس یہ دونوں بیٹے قربان کر دی اونا محمد، اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں وہ بھی تمہاری ذات پر قربان کر دیتی، اور اپنے دونوں نونہالوں کو قربان کیا اور یہ پرواہ نہیں کی۔ اور یہیں پر جب حضرت عبداللہ نے پوچھا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مدینہ واپس پہنچنے کے بعد، کیا آپ میرے بچوں سے راضی نہیں تھی کہ سید الشہداء بچوں کے لاشیں لے کر کھڑے رہے اور آپ نے بچوں کے استقبال کے لیے نہیں گئیں؟ تو آپ نے جو جواب دیا، کہا مجھے اپنے بھیا میں اس لیے نہیں گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیا کو مجھ سے شرم آئے کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے۔ وہ ہاتھوں پر اٹھا کر لائے، 2 مرتبہ دختر پیغمبر خیام سے باہر نکلی ہیں، ایک دفعہ علی اکبر کے لیے اور دوسری دفعہ امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ علی اکبر کے لیے اس لیے نکلی کہ میرے بھائی حسین کا غم بٹ سکے، مگر زمانے کا ستم تھا کہ زینب کی تمام تر کوششوں کے باوجود نہ حسین بچ سکے نہ علی اکبر بچ سکے۔ ایام 40 ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تخت یزید کو جو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور جب یہ اطلاع ملی کہ آپ کی قیدیں آزاد ہیں، آپ چاہیں تو مدینہ واپس چلے جائیں، جب یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا کہ آپ کی قیدیں آزاد ہیں، آپ چاہیں تو آپ مدینہ جا سکتے ہیں اور چاہیں تو یہیں آپ رک سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے یقیناً کہا ہوگا کہ اے یزید، اب تم نے ہمیں کوئی شام میں رہنے کے قابل چھوڑا ہے۔ اور یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ یزید کو خواب میں رسول خدا آئے تھے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ یہ یزید کی حمایت میں بنائی گئی ہے کہ رسول خدا نے آ کر کہا کہ میرے اہل بیت کو رہا کر دو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ مجھے اتنا بتائیے، کیا امام حسین کو قتل کر کے یزید برباد نہیں ہوا تھا؟ کیا علی اصغر کی شہادت کے بعد برباد نہیں ہوا تھا؟ کیا علی و بطول کی رداؤں کو نیزوں سے اتروانے کے بعد کیا وہ برباد نہیں ہوا تھا؟ کیا لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کے بعد برباد نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ مخدرات عصمت کہ جنہوں نے اپنے نانا کا پورا شہر نہیں دیکھا تھا، ان کو کوفہ و شام کے بازاروں میں کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس گلی نہ پھرایا گیا ہو، تو کیا اس سے یزید برباد نہیں ہوا تھا؟ یزید تو برباد ہو چکا تھا اور قتل حسین سے برباد ہو چکا تھا، اور جو اس کی رہی صحیح کسر تھی وہ زینب بنت علی نے اور امام سجاد نے خطبات کے ساتھ لوگوں کو تعارف کرایا، اور وہ کسر بھی اس کی نکل گئی اور برباد ہو گیا۔ اور جب اطلاع ملی کہ آپ کی قیدیں آزاد ہیں، 1 سال کے بعد سید سجاد نے اپنی کمر کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے جب واپس پلٹتے ہیں آ کر زندان میں، کہا پھوپھی اماں، یزید نے کہا آپ کی قیدیں رہا ہیں، آپ کی قیدیں ختم ہیں، چاہیں تو مدینہ جائیں چاہیں تو یہیں رہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے بی بی ام کلثوم کو بلایا اور گردن میں باہیں ڈالیں، اور گردن میں باہیں ڈال کر ایک مرتبہ بابا سے بلند کہا، اے ام کلثوم، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی قیدیں ختم ہو گئی ہیں، مجھے یہ بتاؤ، کیا میرا حسین واپس آ گیا؟ کیا میرا علی اکبر واپس آ گیا؟ کیا میرا قاسم واپس آ گیا؟ اور اس کے بعد پھوپھی اماں آپ فرمائیے، بی بی زینب کبریٰ نے فرمایا، ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ اب یہیں پر کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید فاتح ہے، ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ شرطیں وہ منواتا ہے جو فاتح ہوتا ہے، جو جیتا ہوتا ہے، جو مفتوح ہوتا ہے، جو ہارا ہوتا ہے، وہ شرطیں مانتا ہے۔ اب علی کی بیٹی نے یہاں شرطیں منوائیں، کہا ہماری شرط یہ ہے کہ مجھے پہلے اپنے بھیا حسین کی مجلس کرنے دی جائے،
مجھے مکان خالی کرا کر دیا جائے، مکان دیا جائے جہاں میں مجلس کراؤں، جی بھر کے اپنے بھائی کو گریہ کروں، چونکہ اس سے پہلے جب بھی آل اطہار گریہ کرنا چاہتے تھے تو ظالم کمر پر آ کر تازیانہ مارتے تھے۔ اور دوسرا، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہماری چادریں واپس کی جائیں، اور پھر ہمیں کربلا سے کے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچایا جائے۔ اور ایک مرتبہ جب کہا کہ تبرکات دیے جائیں، اور ان تبرکات میں جب کہا گیا کہ وہ تو لوٹنے والا کوئی کہاں کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، اب وہ چیزیں میسر نہیں ہیں، اس کا متبادل دے دیا جائے۔ جب یہ جملے کہے تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ان میں میری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی بھی ایک چادر تھی، اور اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا ہو سکتی ہے، نہ دنیا کا مال ہو سکتا ہے، نہ درہم و دینار ہو سکتے ہیں۔ اور باقی چادریں جب مہیا کی گئیں اور ساری بیویوں کو جب جناب زینب کبریٰ نے چادریں دیں، اور یقیناً ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا اے غازی عباس، اے ابو الفضل العباس، اے ہماری چادروں کے محافظ، آؤ دیکھو آپ کی بہن کو 1 سال کے بعد چادریں ملی ہیں، اپنے سر کو ڈھانپ رہی ہیں۔ اور اس گھر میں محل میں مجلس کی، اور مجلس کس انداز سے کی؟ ہم اور آپ کے لیے تو مرثیہ خان کی ضرورت ہوتی ہے، عالم دین آتے ہیں، عالم دین مصائب کربلا کو بیان کرتے ہیں، اور ہم اور آپ 1400 سال کے بعد گریہ کرتے ہیں، لیکن وہاں تو وہ ذاکرہ ہیں، وہ ذاکر ہیں کہ جب ساری بیبیاں بیٹھیں، اور شام کے کچھ اور عورتیں بھی تھیں کہ جو اہل بیت اطہار کی چاہنے والی تھیں، جب وہاں آئیں اور ایک بی بی بلند آواز سے کہتی تھی واہ حسینہ، ساری گریہ کرنے لگ پڑتی تھیں، ایک کوہرام ماتم بپا ہو جاتا تھا، اور کوئی کہتی واہ اصغرا، کوئی کہتی واہ قاسمہ، اور ایک مرتبہ کوئی کہتی نا کہیں سے آواز آتی واہ حجابا، واہ محمدہ، ایک کوہرام بپا ہو جاتا۔ اور جب وہاں سے محمل تیار ہوئے اور واپسی پر کہا کربلا کے راستے لے جایا جائے، لیکن ایک مرتبہ بیویاں جب دوبارہ زندان میں وارد ہوئیں جہاں جناب سکینہ کی قبر تھی، جیسے ہی جناب سکینہ کی قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ جناب رباب سے نہ رہا گیا، بالآخر ماں ہے نا، ماں کی ممتا ہے، ایک مرتبہ سواری سے اتریں اور سکینہ کی قبر سے لپٹ گئیں، اور لپٹ کر کہا اے سکینہ، اے سکینہ، آپ ہی کو زیادہ شوق تھا نا، چاہت تھی مدینہ جانے کی، زندان کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیا سجاد سے پوچھتی تھی یہ لوگ کون گزر رہے ہیں جو صبح کو ادھر جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں؟ امام سجاد فرماتے تھے یہ آزاد لوگ ہیں، یہ صبح شہر کو جاتے ہیں، شام کو گھروں کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ اور کہتی تھیں بھیا ہماری قیدیں کب تمام ہوں گی، ہماری قیدیں کب ختم ہوں گی، آپ کے ہاتھوں سے زنجیر کب اتریں گے، ہم کب مدینہ پلٹیں گے؟ کہا اے میرا بیٹا سکینہ، تجھے ہی زیادہ شوق تھا مدینہ جانے کا، لو ہم مدینہ جا رہے ہیں، اور آپ یہیں شام میں سو رہی ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔